اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ ہے، یعنی اسلام کے راستے میں دین کی ترقی کے لیے، خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کو دعا کا ایک کارڈ دے دیتے ہیں، اسلام کے احکامات پر مشتمل کوئی ایک پمفلٹ دے دیتے ہیں، کہیں بل بورڈ پر قرآن مجید کی کوئی آیت لکھوا کر لوگوں میں اسلام کے بارے میں آگہی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کتابیں چھپواتے ہیں، دینی تعلیمات کی کتابیں بانٹتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسلام کا صحیح پیغام پھیلاتے ہیں، دینی ادارے بناتے ہیں، دینی اداروں کی مینٹیننس کرواتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اسپانسر کرتے ہیں۔ یہ سارے کام فی سبیل اللہ یعنی فی سبیل الاسلام ہیں، یہ دین کی تبلیغ کے لیے ہیں۔ اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ اپنے اوپر کریں یا دوسروں پر کریں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا رجحان ہے کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے، کسی مسکین کی مدد کر دیں گے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ مفت میں مل جائے، ہم سے فیس نہ لی جائے، ہمیں سپارے اور کتابیں مفت مل جائیں، ہم سے کسی قسم کی ڈونیشن کا تقاضا نہ کیا جائے۔ دین کا علم مفت ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے پھر یہ فری میں ممکن ہو سکے گا۔ اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں سے ریوارڈ کی توقع نہ رکھیں کہ میں نے اتنی ڈونیشن دی ہے، اب بدلے میں مجھے تو مہمان خصوصی کی کرسی پر ضرور ہی بٹھایا جائے اور میری خدمات کو ضرور ہی ایکنالج کیا جائے، میرا احسان مانا جائے۔ اور کبھی ہم یہ احسان زبان سے جتاتے ہیں، کبھی اپنے موڈ سے، کبھی اپنے جیسچر کے ذریعے، کبھی اپنے رویے سے۔ یاد رکھیں، آپ نے جس رب کی رضا کے لیے دیا اس نے آپ کا اجر 700 گنا تک لوٹانے کا وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا اللہ سے ہی اجر کی توقع رکھیں۔ اپنی نیکیوں کا راز اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا کریں۔ قبولیت صدقہ کے لیے ضروری ہے کہ عمدہ چیز دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا رجحان ہے کہ بیکار پرانی چیزیں اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ کپڑے دیں گے تو وہ پھٹے پرانے، گندے مندے اور اس قدر بدبودار کہ ان کو ہاتھ لگانا ناقابل برداشت ہو۔ کتابیں دیں گے تو پھٹی پرانی، ورق الگ، جو کسی کے کام نہ آ سکیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو چیز صدقے میں دیتی تھیں اس کو خوشبو لگا کر دیتی تھیں۔ ہم جب اپنے ہم پلہ لوگوں کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو خوبصورت پیکنگ میں دیتے ہیں، خواہ اندر کوئی بیکار چیز ہی ہو، لیکن جب اللہ کو کوئی چیز دینی ہو تو گاربیج بیگ میں ڈال کر دے دیتے ہیں۔ ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ روز قیامت ہم ایسی چیزیں وصول کریں؟ پارہ نمبر 3 میں عمل کا یہی سبق ہے کہ ہم نے عمدہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، احسان جتائے بغیر، لوگوں سے تعریف اور اجر کی چاہت کے بغیر، تاکہ روز قیامت ہم 700 گنا اجر کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ۔ ماخوذ محترمہ اساتذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر
کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔